ضرب اللہ مثلا قریۃ، اللہ مثال بیان کرتا ہے ایک بستی کی، آمنۃ، وہ بستی امن والی تھی، مطمئنۃ، وہ بستی اطمینان والی بھی تھی، یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے اس بستی کے لیے رزق آتا تھا، رزق کی بڑی فراوانی تھی اس بستی کے پاس۔ فکفرت بانعم اللہ، پھر ان بستی والوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا۔ فاذاقها اللہ لباس الجوع، جب انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا تو اللہ نے خوشحالی کی جگہ بھوک کو ان کے اوپر مسلط فرما دیا، بھوک اس بستی کا مقدر بن گئی۔ والخوف، خوف کو اللہ نے اس بستی کے اوپر مسلط فرما دیا۔ پہلے امن ہے، پہلے اطمینان ہے، لیکن جب بستی والوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا تو اللہ نے خوف ان کے اوپر مسلط کر دیا۔ بما کانوا یصنعون، یہ بدلہ تھا ان کاموں کا جو انہوں نے کیے۔ قرآن کی اس آیت سے پتہ چلا کہ جب قومیں، جب ملک، جب بستیاں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتی ہیں نا، تو اللہ ان قوموں سے، ان ملکوں سے، ان بستیوں سے امن چھین لیتا ہے، اطمینان چھین لیتا ہے، رزق چھین لیتا ہے۔ اور جب قومیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں لگ جاتی ہیں، پھر اللہ ان قوموں کو، ان بستیوں کو، ان ملکوں کو رزق بھی وافر عطا فرماتا ہے اور امن کی دولت بھی دیتا ہے، اطمینان کی دولت بھی عطا فرماتا ہے۔ اب ہمیں غور کرنا ہے، اگر ہمارے ملک میں امن ہے مبارکباد ہے، اطمینان ہے تو مبارک والی بات ہے۔ اگر ہمارے ملک میں رزق کی فراوانی ہے تو مبارک والی بات ہے۔ لیکن اگر بجلی کا بل ادا کرنے کے لیے لوگ خودکشیاں کریں، اس پیٹ کی آگ کو بجھانے کے لیے اگر لوگ اپنے بچے بیچنے پہ تیار ہو جائیں، 2 وقت کے کھانے کے لیے اگر لوگ اپنی عزت بیچنے پہ مجبور ہو جائیں، تو پھر سمجھ جائیں کہ بحیثیت قوم ہم کہیں نہ کہیں اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر بیٹھے، جس کی وجہ سے یہ بھوک ہمارے اوپر مسلط کر دی گئی، جس کی وجہ سے یہ جو تنگ دستی ہے، فقر و فاقہ ہے، یہ ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا۔ آؤ سارے ہم مل کے عہد کریں کہ ہم زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں گزاریں گے، اور پھر اللہ اپنے وعدے کو پورا فرمائے گا، اللہ رزق بھی عطا فرمائے گا، اللہ امن بھی عطا فرما دے گا، اطمینان بھی عطا فرما دے گا۔ لیکن اگر اللہ کی نعمتوں کی ناشکری بھی کرتے رہو اور پھر کہو کہ رزق بھی وافر ملے، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری بھی کرتے رہو اور پھر کہو کہ اطمینان کی دولت بھی نصیب آ جائے، ایسا نہیں ہونے والا۔ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری بھی کرتے رہو، پھر کہو کہ رزق کی فراوانی نصیب ہو جائے، تو ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ تم اپنے وعدے کو پورا کرو، اللہ اپنے وعدے کو پورا فرمائے گا۔ یہ جو ہمارا ملک ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور اس نعمت کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے، نہ کہ ناشکری کریں۔ قوموں کے جو تہوار ہوتے ہیں، اب اسلام نے تہواروں کو، دنوں کو منانے کا ایک طریقہ بتایا، نہ یہ کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جائیں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں۔ اب جب اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے آزادی کی، تو پھر اللہ کی نعمت کی ناقدری کرنی چاہیے یا قدر کرنی چاہیے، ناشکری کرنی چاہیے یا شکر کرنا چاہیے۔ اب لوگ رسمی طور پہ 14 اگست کا دن مناتے ہیں،
اکثری اور عمومی طور پہ وہ کام کیے جاتے ہیں جن کا خدا رسول کے ساتھ دور دور کا بھی کوئی تعلق نہیں۔ اس کا مطلب ہے ہم اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر رہے ہیں۔ اللہ رسول ہمیں کیا دے رہے ہیں اور ہم بدلے میں کیا کر رہے ہیں۔ وہ حفیظ جالندری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا، وفاؤں کے بدلے جفا کر رہے ہیں، میں کیا کر رہا ہوں وہ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ ہم پہ نعمتیں کر رہا ہے اور ہم بدلے میں اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کر رہے ہیں۔ رسول اللہ کے نام کی برکت سے یہ ملک نصیب ہوا اور یہاں سانس لینا ہمیں نصیب ہوا، اس رسول کی شریعت کی ہم خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے ہمیں اپنے رویوں کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جن کاموں کے کرنے سے رب بھی راضی ہوتا ہے، رب کا رسول بھی راضی ہوتا ہے۔ ذرا ایک بنیادی سوال ہے، غور کیجئے گا، کیا وجہ تھی ہمارے بزرگوں نے ضرورت محسوس کی کہ ایک الگ وطن ہونا چاہیے، ایک الگ ریاست ہونی چاہیے، ایک الگ ملک ہونا چاہیے؟ جہاں ہم تھے کیا وہاں ہمیں کھانے کے لیے کھانا نہیں ملتا تھا، پینے کے لیے پانی نہیں ملتا تھا، رہنے کے لیے گھر نہیں تھے؟ کیا ہمارے پاس وہاں مسجدیں نہیں تھیں؟ کیا ان مسجدوں میں ہم وہاں اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے؟ یقیناً یہ سارا کچھ وہاں ہو رہا تھا۔ تو کبھی سوچئے گا کہ جب یہ سارا کچھ وہاں ہو رہا تھا، اتنی بڑی تحریک چلی اور 10 لاکھ مسلمانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اتنی بڑی قربانی آخر کس مقصد کے لیے دی گئی؟ وہ کون سا مقصد تھا کہ جس کے لیے اتنی قربانیاں اور اتنی جانیں پیش کی گئیں؟ یقیناً وہ مقصد کھانا نہیں تھا، وہ پینا نہیں تھا، وہ مقصد حکومت اور اقتدار نہیں تھا۔ وہ مقصد یہ تھا، اگر آپ اس نعرے کے اوپر غور کر لیں جو تحریک پاکستان کا نعرہ ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ قیام پاکستان کا مقصد کیا تھا۔ اور تحریک پاکستان کا نعرہ یہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اب اس جملے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ملک پاکستان کھانے کے لیے نہیں بنایا گیا تھا، پینے کے لیے نہیں بنایا گیا تھا، محض حکومت و اقتدار کے لیے نہیں بنایا گیا تھا۔ یہ ملک پاکستان حکمرانوں اور وڈیروں کی عیاشیوں کے لیے نہیں بنایا گیا تھا۔ یہ ملک پاکستان اس لیے بنایا گیا تھا کہ ایک ایسا ملک ہو وہاں عرش والے خدا کا نظام ہونا چاہیے، مدینے والے مصطفیٰ کا نظام ہونا چاہیے۔ صرف اس لیے کہ اس میں کوئی دینی نظام ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا جو نظام ہے نا، وہ اس ملک میں ہونا چاہیے۔ لیکن بد نصیبی سے، بدقسمتی سے ہم وہ مقصد اب تک حاصل نہ کر پائے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ کون سے طریقے ہیں جن کے اوپر چل کے ہم اس عظیم مقصد تک پہنچ سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات، قیام پاکستان کا عظیم مقصد یہ تھا کہ ایک ایسی ریاست جس میں خدا اور رسول کا نظام ہو۔ جب اس ریاست میں خدا رسول کا نظام ہوگا، پھر اس میں برکتیں بھی آئیں گی، پھر اس میں بہاریں بھی آئیں گی۔ نوح علیہ السلام سے لے کر، نوح علیہ السلام کی قوم سے لے کر ابرہ بادشاہ تک، اور ادھر مدینہ منورہ کی ریاست کے قیام سے لے کر قیام پاکستان تک، ذرا آپ غور کریں تو آپ کو ایک ہی داستان نظر آئے گی۔ نوح علیہ السلام کی قوم سے لے کے ابرہ بادشاہ تک سب سے ایک ہی سبق ملتا ہے کہ جس نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اللہ نے اس کو دونوں جہانوں میں ذلیل و رسوا کر دیا۔ اور قیام ریاست مدینہ سے لے کر قیام پاکستان تک ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جہاں اللہ رسول کا نظام ہوگا وہاں اللہ برکتیں بھی عطا فرمائے گا، بہاریں بھی عطا فرمائے گا۔
وہاں تمہاری زندگیاں آسان ہو جائیں گی۔ مجھے آپ بتائیں، ملک بنا ہو اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ، اور اسی ملک میں اللہ اور اس کے رسول کے نظام کے خلاف بغاوت کی جائے، رب رسول کے خلاف اللہ رسول کی نافرمانی کی جائے، کیا ہمارے بزرگوں نے اس لیے قربانیاں دی تھیں کہ اس ملک کا جو تعلیمی نظام ہے وہ لارڈ میکالے کا مرتب کیا ہوا ہو؟ کیا ہمارے بزرگوں نے اس لیے قربانیاں دی تھیں کہ اس ملک میں جو نظام عدل ہو وہ برطانیہ یا یورپ کا ہو؟ کیا ہمارے بزرگوں نے اس لیے قربانیاں دی تھی کہ یہاں کے رہنے والے وہ یورپ کو اپنا آئیڈیل بنا لیں؟ کیا ہمارے بزرگوں نے اس لیے قربانیاں دی تھی کہ ملک پاکستان کے رہنے والے وہ اللہ رسول سے دور ہو جائیں؟ آج نیچے سے لے کے اوپر تک ہم اپنے اوپر ہی غور کر لیں، زبان کے اوپر غور کر لیں، غیر کی زبان ہمارے اوپر مسلط ہے۔ لباس کے اوپر غور کر لیں، غیر کا لباس ہمارے اوپر مسلط ہے۔ تہذیب پہ غور کر لیں، غیر کی تہذیب ہمارے اوپر مسلط ہے۔ آج اس قوم کے جوانوں کو یہ فکر ہے فلاں انگریز کی طرح بن جائیں، فلاں کرکٹر کی طرح بن جائیں، فلاں فٹ بالر کی طرح بن جائیں، فلاں سائنسدان جو انگریز ہے اس کی طرح بن جائیں۔ اس ظالم سے کوئی پوچھے تیرے دل میں یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ میں نے کسی انگریز کافر کی طرح نہیں بننا، مصطفیٰ کی طرح بننا ہے، حضور کے صحابہ کی طرح زندگی گزارنی ہے، کریم آقا کی طرح زندگی گزارنی ہے، میں نے کسی انگریز کے نقش قدم پہ نہیں چلنا، رسول اللہ کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ یہ خیال کبھی کیوں نہیں گزرا؟ تو قیام پاکستان کا یہ مقصد تھا ایک ایسا ملک ہو، ایک ایسی ریاست ہو جہاں اللہ کا قانون ہو، اللہ کے رسول کا قانون ہو، اور جب اللہ رسول کا قانون ہوگا پھر برکتیں آئیں گی۔ قرآن کی ایک آیت سنیں ذرا، برکت کے لیے سبحان اللہ کہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو، ینصرکم، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا، ویثبت اقدامکم، اور اللہ تمہارے قدموں کو ثابت رکھے گا۔ جب اللہ تمہارے قدموں کو ثابت رکھے گا پھر تمہیں کسی کا کوئی ڈر، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ آج ثابت قدمی نہیں ہے نا، اگر کسی دوسرے ملک کے حکمران کو، اسرائیل کو اگر جواب دیتے ہوئے مسلم حکمرانوں کی ٹانگیں کانپتی ہیں، اس کا مطلب ہے ثابت قدمی نہیں ہے۔ اور ثابت قدمی کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ تم نے اللہ کی مدد نہیں کی اور اللہ نے تمہاری مدد نہیں کی۔ اگر تم اللہ کی مدد کرتے، اللہ تمہاری مدد کرتا اور اللہ تمہارے قدموں کو ثابت قدم رکھتا۔ آج پوری دنیا کے مسلم حکمران کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کو جواب دے سکے کہ خبردار ان کی طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھنا، میرے نبی کا فرمان ہے مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، یہ ہمارے بھائی ہیں، لیکن کوئی ایسا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے ہم نے اللہ کی مدد نہیں کی، بدلے میں اللہ نے ہماری مدد نہیں کی۔ اگر ہم نے اللہ کی مدد کی ہوتی، اللہ ہماری مدد فرماتا اور ہمارے قدم جو ہیں وہ ثابت قدم رہتے۔ ایک اور آیت سنیں، وہاں بھی اللہ یہی حکم دیتا ہے، سورہ حج کی آیت ہے، لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ، ضرور اللہ مدد فرماتا ہے۔ میرا اللہ کس کی؟ فرمایا مَن يَنْصُرُهُ، جو اللہ کی مدد کرتا ہے۔ اللہ اس کی مدد کرتا ہے جو اللہ کی مدد کرتا ہے۔ ایک اور آیت سنو، پارہ نمبر 28 کی، سورہ صف کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا انصار اللہ، تم سارے کے سارے اللہ کی مدد کرو۔ ایمان والوں کو خطاب ہے، اللہ کی مدد کرو۔ کبھی آپ غور کیجئے گا، وہ رب جو سارے جہان کی مدد کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ میری مدد کرو۔ وہ رب جو ساری کائنات کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، وہ فرما رہا ہے کہ ایمان والوں میری مدد کرو۔
اللہ کو ہماری مدد کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو خود ساری کائنات کی مدد کرنے والا ہے۔ اور وہ کون سی مدد ہے جو ہم نے رب کی کرنی ہے؟ کوئی مسلمان بھوکا ہو اسے کھانا کھلانا، یہ اس کی مدد ہے۔ کوئی پیاسا ہو اسے پانی پلا دینا، یہ اس کی مدد ہے۔ کوئی بے لباس ہو اسے لباس دینا، یہ اس کی مدد ہے۔ میرا رب کھانے سے بھی پاک ہے، پینے سے بھی پاک ہے، پہننے سے بھی پاک ہے، پھر فرما رہا ہے کہ میری مدد کرو۔ وہ کون سی مدد ہے جو ہم نے رب کی کرنی ہے؟ آواز خدا آتی ہے، اگر میری مدد کرنا چاہتے ہو تو میرے دین کی مدد کرو۔ جو میرے دین کی مدد کرتا ہے وہ خود میری مدد کرتا ہے۔ جو دین خدا کی مدد کرتا ہے وہ خود خدا کی مدد کرتا ہے۔ اب میرے سمیت ہر بندہ اپنا اپنا محاسبہ کرے کہ ہم نے خدا کے دین کی کتنی مدد کی ہے۔ اور خدا کے دین کی مدد صرف یہ ہے کہ نماز پڑھ لی اور خدا کے دین کا حق ادا ہو گیا؟ خدا کے دین کی مدد کا صرف یہ مطلب ہے کہ روزہ رکھا اور خدا کے دین کا حق ادا ہو گیا؟ جس طرح مسلمان کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس دین کے اوپر عمل کرے، اسی طرح مسلمان کے اوپر یہ بات بھی لازم ہے کہ وہ خدا کا دین پوری دنیا کے اوپر نافذ کرے۔ خدا رسول کے دین کو پوری دنیا کے اوپر نافذ کیا جائے۔ وہ میرے نبی کے فرمان کا ایک جملہ ہے، مسلم کی حدیث مشکاۃ شریف میں بھی موجود ہے، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے ساری زمین میرے لیے مسجد بنا دی ہے اور طہور بنا دی ہے۔ لفظ طہور کا استعمال کیا، مسجد بنا دیا اور طہور بنا دیا ہے۔ ایک لفظ ہوتا ہے طاہر، ایک ہوتا ہے طہور۔ طاہر اور طہور میں فرق یہ ہے، طاہر وہ شے ہوتی ہے جو خود پاک ہوتی ہے، اور طہور وہ شے ہوتی ہے جو پاک بھی ہوتی ہے، پاک کرتی بھی ہے۔ خود بھی پاک ہوتی ہے، پاک کرنے والی بھی ہوتی ہے۔ اللہ نے ساری زمین میرے لیے مسجد بھی بنا دی ہے، طہور بھی بنا دی ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ ساری زمین پاک بھی ہے۔ اگر وضو کرنے کے لیے پانی نہ ملے، اس کے ساتھ تیمم کر لو، یہ تمہیں پاک کر بھی دے گی۔ خود بھی پاک ہے، پاک کرنے والی بھی ہے۔ جب زمین ساری کی ساری مسجد ہے، جب زمین کو رسول اللہ کے قدم کی وجہ سے طہور بنایا گیا، پاکیزہ کر دیا گیا، تو مجھے آپ بتائیں اس زمین کے اوپر پھر جو نظام ہے وہ کسی انگریز کا ہونا چاہیے یا رسول اللہ کا نظام ہونا چاہیے؟ رسول اللہ کا نظام ہونا چاہیے۔ تو اس نظام کے نفاذ کے لیے میں نے اور آپ نے کتنی کوشش کی، اس نظام کو نافذ کرنے کے لیے، اس نظام کی حکمرانی کے لیے کتنی کوششیں کی ہیں ہم نے۔ یہ لازم ہے ہمارے اوپر کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظام کو نافذ کریں۔ ایک اور بات سنیے گا، اسلام پاکستان، لفظ پاکستان پہ ذرا غور کر لیں پہلے۔ یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے، پاک اور ستان۔ پاک کا معنی پاک ہے، ستان کا معنی ہوتا ہے رہنے کی جگہ، جگہ کو، مکان کو ستان کہتے ہیں۔ اب ان دونوں لفظوں کو اگر ملایا جائے تو پاکستان کا معنی بنے گا پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ۔ اور یہ کس قدر اللہ رسول کا فضل و احسان ہے۔ رسول اللہ کے نام کی برکت سے جو ہمارے ملک کا نام ہے نا، وہ بھی ایسا ہے کہ کوئی دشمن بھی نام لے تو ہمیں پاک کہتا ہے، دشمن بھی، وہ بھی ہمیں پاک کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد کہتے ہیں جس کی الذی یحمد حمدن بعد حمدن وکرۃ بعد کرۃ، جس کی بار بار تعریف کی جائے اس کو محمد کہا جاتا ہے۔ ابو جہل نے ایک دن اپنے دوستوں کو، سنگیوں کو بلایا، کہنے لگا کہ سارا دن ہم بیٹھ کے برائیاں کرتے ہیں اس کی اور کہتے اس کو محمد ہے، جبکہ محمد تو وہ ہوتا ہے جس کے اندر کوئی برائی نہ ہو، محمد تو وہ ہوتا ہے جس کے اندر کوئی عیب نہ ہو۔ ادھر سارا دن بیٹھ کے برائیاں کرتے ہیں اور پھر کہتے اس کو محمد ہیں۔ انہوں نے کہا پھر کیا کیا جائے؟ ابو جہل کہنے لگا آج کے بعد اسے محمد نہ کہا جائے، بلکہ محمد کی جگہ مزمم کہا جائے، العیاذ باللہ۔
مذمم کہا جائے۔ مذمم وہ ہوتا ہے جس کی برائی کی جائے، جس کی مذمت کی جائے، جس کو معاذ اللہ برا بھلا کہا جائے۔ ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے محمد چھوڑ کے مذمم کہنا شروع کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خادم نے عرض کی، یا رسول اللہ، ابو جہل اور اس کے ساتھی آپ کو مذمم کہتے ہیں۔ میرے نبی مسکرائے، فرمایا کہ وہ جس کو مذمم کہتے ہیں، جس کو گالیاں دیتے ہیں، ان کا مذمم کوئی اور ہوگا، اللہ نے مجھے تو محمد بنا کے بھیجا ہے۔ یعنی نام ایسا ہے اگر دشمن بھی لے تو تعریف کرنے پہ مجبور ہو جائے۔ رسول اللہ کے نام کی برکت سے جو ہمارے ملک کا نام ہے پاکستان، ہمارا جو سب سے بڑا دشمن ہے پوری دنیا میں، وہ بھی اگر کہے گا نا ہمارے ملک کا نام لے گا تو ہمیں پاک کہہ کے بلائے گا، وہ پاک کہے گا۔ یہ اللہ رسول کا فضل نہیں ہے تو اور کیا ہے، یہ اللہ رسول کا احسان نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ تو اس ملک کو بنانے کا پہلا اور عظیم مقصد یہ تھا کہ اس میں خدا کا نظام نافذ کیا جائے، رسول اللہ کے نظام کو نافذ کیا جائے۔ اور اس ملک کو بنانے کا ایک مقصد یہ بھی تھا، ذرا سبحان اللہ کہو محبت سے، ایک مقصد یہ تھا کہ اس میں فکری طور پہ لوگ آزاد ہوں، فکری طور پہ کسی کی غلامی والی سوچ نہ ہو لوگوں کی، جیسے آج غلامی والی سوچ قوم کے اوپر مسلط کر دی گئی۔ بولی ہے تو انگریز کی، لباس ہے تو انگریز کا، چال ڈھال ہے، تہذیب ہے تو انگریز کی، طور طریقے ہیں تو انگریز کے۔ یعنی ذہنی سطح ایسی بن گئی کہ یہ قوم انگریز کی نقل کرنا اپنی کامیابی سمجھتی ہے۔ وہ اقبال نے کہا تھا، غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ اگر قوم کی سوچ فکر وہ غلاموں والی بن جائے، پھر لاکھ شمشیریں ہوں، لاکھ تدبیریں ہوں، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ اگر خدا رسول کی ذات کے اوپر تمہارا یقین پختہ ہو جائے تو غلامی کی ساری زنجیریں کٹ جائیں گی۔ یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم۔ اقبال نے یہ تین نسخے بتائے، تین کلیے بتائے۔ اگر پوری دنیا کو فتح کرنا چاہتے ہو، پوری دنیا پہ حکمرانی کرنا چاہتے ہو، تو پہلا کام یہ کرو، کہتا ہے یقین محکم، رب رسول کی ذات پہ تمہارا یقین بڑا پکا ہونا چاہیے۔ عمل پہ ہم، ہمیشہ اللہ رسول کی اطاعت میں عمل کرتے رہو، کام کرتے رہو۔ اور تیسری چیز محبت، تمہارے سینے محبت سے آباد ہوں۔ جب یہ تین کام کر لو گے، کہتا ہے فاتح عالم، تم ساری دنیا کو فتح کر سکتے ہو۔ کہ جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں، یہ اصل تلواریں۔ تو یہ قوم غلامی سے تب نکلے گی جب اس کو اللہ کی ذات کے اوپر مکمل اعتماد اور مکمل بھروسہ ہوگا۔ غیر کے دروازے پہ تو وہ جائے جس کے اپنے گھر کچھ نہ ہو، اپنے گھر کھانے کے ڈھیر لگے ہوں، اور پھر بندہ برتن اٹھا کے غیر کے دروازے پہ چلا جائے اور دستک دے اور کھانے کے لیے کچھ مانگے، تو یقیناً یہ بے حیائی والا کام ہے۔ جب اللہ نے خود تجھے عطا کیا ہے تو پھر اغیار سے کیوں مانگتا ہے؟ جب خود تمہارے رب نے تمہیں ایسا دین دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، ایک مکمل اور کامل دین جب تمہارے رب نے تمہیں عطا فرما دیا ہے، پھر کیوں تم اغیار کے دروازے پہ جاتے ہو؟ تمہاری شادیاں اغیار کی طرح، تمہاری تعلیم اغیار کی طرح، تمہارا نظام عدل اغیار کی طرح، تمہارا رہنا سہنا اغیار کی طرح، کیوں ایسا؟ تو کیا تمہارا گھر خالی ہے؟ رب رسول نے تمہیں کچھ نہیں دیا؟ اور اگر سارا کچھ تمہیں رب رسول نے عطا کر دیا ہے تو پھر غیر کے دروازے پہ جانے کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں جا کے دستک دیتے ہو؟ آج اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ ہم انگریز کو کاپی نہیں کریں گے، ہم اللہ کے رسول کو کاپی کریں گے۔ یہ کون سی نقل ہوئی؟ اس قوم کے نوجوان کس طرف جا رہے ہیں، کس سمت جا رہے ہیں؟ ایک اور بات سنیے گا،
استحکام پاکستان کے لیے یہ بات بھی بڑی لازم ہے، ضروری ہے کہ اس ملک میں میانہ روی کو عام کیا جائے۔ جو میرے رب کا حکم ہے، رب کے رسول کا حکم ہے، میانہ روی عام کر دی جائے، چھوٹے سے لے کے بڑے تک، حکمرانوں سے لے کے رعایا تک میانہ روی کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں۔ آپ ذرا اس بات سے اندازہ لگائیے گا، اس سال کا جو بجٹ ہے اس میں حکومت کے اخراجات زیادہ ہیں اور آمدنی جو ہے وہ 8,500 ارب کم ہے۔ اخراجات زیادہ اور جو کمی ہے نا، کمی وہ 8,500 ارب کی ہے۔ اب 8,500 ارب کی جو کمی ہے وہ کیسے پوری ہو سکتی ہے؟ اس کو کیسے پورا کیا جائے؟ نتیجتاً آمدن کم ہے، خرچہ زیادہ ہے۔ پھر یہ لوگ جاتے ہیں اغیار کے پاس، وہاں جا کے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، اس کا دروازہ، کبھی IMF کے پاس، کبھی ورلڈ بینک کے پاس، پھر وہ اپنی اپنی شرائط لگا کے یہ قوم غلامی کی لعنت میں اور زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، قوم کو اور زیادہ مقروض کیا جا رہا ہے۔ وہ ایک محاورہ بولا جاتا تھا، چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ۔ جب تمہارے پاس پیسے کم ہیں تو کام ہی اتنے کر لو، زیادہ کیوں کرتے ہو؟ دو طریقے ہو سکتے ہیں اس کے۔ ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو خسارہ ہے، نقصان ہے، اس کو پورا کرنا ہے تو پورا کرنے کے لیے اپنی آمدن کو بڑھا لو۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، اگر اپنی آمدن نہیں بڑھا سکتے تو پھر اپنا خرچہ ہی کم کر لو۔ جب خرچہ کم کرو گے تو یہ جو 8,500 ارب کا خسارہ ہے یہ کم ہو جائے گا۔ اور اس کے لیے بڑی سادہ سی بات ہے کہ اربوں کا جو پیٹرول یہ افسروں کو یہ دیا جاتا ہے ان کی شاہ خرچیوں کے لیے، وہ بند کر دیا جائے، یہ قوم قرضے کی لعنت سے بچ جائے گی۔ اربوں روپے کی جو بجلی مفت دی جا رہی ہے افسران کو، وہ کم کر دی جائے، یہ قوم قرضے کی لعنت سے بچ جائے گی۔ اور وہ ساری چیزیں جو غریب آدمی خریدتا ہے اور بڑے آدمی کے لیے وہ مفت میں دستیاب ہیں، ان ساری چیزوں کو بند کر دیا جائے، یہ قوم قرضے کی لعنت سے بچ جائے گی۔ لیکن یہاں ستم یہ ہے، یہاں حال یہ ہے، ایک ملک کا وزیر بھی ہے نا، چھوٹے سے چھوٹا وزیر بھی، اس کے ساتھ بھی 35 سے 40 گاڑیاں اس کے پروٹوکول کے لیے جا رہی ہیں۔ کیا وہ اس کی جیب سے جا رہا ہے؟ یقیناً یہ اس قوم کا خون پسینہ ہے جو نچوڑا جا رہا ہے، اور خود ہم اس میں ملوث ہیں، خود ہم اس میں شریک ہیں۔ وہ اس لیے کہ جب الیکشن کا موقع آیا، جب ان کو منتخب کرنے کا موقع آیا، فلاں زندہ باد، فلاں زندہ باد، فلاں زندہ باد، فلاں زندہ باد، بھگتو اب۔ اور میرے استاد صاحب ایک جملہ دین، ہون گھن تبدیلی دے مزے، لو اب مزے۔ کاش اس وقت کہا ہوتا، نہ فلاں زندہ باد، نہ فلاں زندہ باد، خدا کا قرآن زندہ باد، مصطفیٰ کا فرمان زندہ باد۔ کاش یہ کہا ہوتا، تو یہ نمونے یہ ہمارے اوپر کبھی بھی مسلط نہ کیے جاتے۔ یہ تو خدا کا کرم ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت ہے جو پاکستان آج قائم ہے، اور انشاءاللہ یہ تعصب قیامت قائم رہے گا۔ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فوز المقال، اس میں یہ بات موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں اس تحریک پاکستان میں کیسے شامل ہوا، شامل ہونے کی وجہ کیا تھی؟ کہتے ہیں میں ایک رات سویا ہوا ہوں، میں نے خواب دیکھا کہ ہندوستان کے مسلمان ایک جگہ جمع ہیں، علماء، صلحاء، سارے مسلمان وہاں اکٹھے ہیں، جمع ہیں، ایک بہت بڑا بلند سٹیج بنا ہوا ہے، اور سارے مسلمان میرے سمیت اس اسٹیج کی طرف دیکھ رہے ہیں، ایسے جیسے کسی کے آنے کا انتظار ہوتا ہے، وہ انتظار کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا اس اسٹیج کے اوپر رسول اللہ بھی جلوہ گر ہیں اور خلفائے راشدین بھی جلوہ گر ہیں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس اسٹیج کے اوپر جلوہ گر ہوئے اور آواز دی گئی، محمد علی جناح کہاں ہے؟ محمد علی جناح کدھر ہے؟ محمد علی جناح مجمع سے اٹھے اور اسٹیج کی جانب بڑھے۔ اگلے ذرا لفظ سنیے گا، رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے، ہاتھ باندھ لیے، نظریں نیچی کر لیں،
انتہائی ادب کے ساتھ حضور کے سامنے کھڑے ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز دی علی پاک کو، اور وہ جھنڈا حضرت علی سے لے کے قائد اعظم محمد علی جناح کو عطا فرما دی۔ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا یہ جو پاکستان بنانے کی تحریک چل رہی ہے یہ کوئی خالی نہیں ہے، ان کے پیچھے رسول اللہ کا ہاتھ ہے، رسول اللہ کی مہربانی ہے۔ تو یہ پاکستان رسول اللہ کی مہربانیوں سے بنا ہے۔ یہاں جو بڑے افسر بن جاتے ہیں پھر وہ رسول اللہ کا حق بھول جاتے ہیں، پھر وہ قادیانیوں کے ساتھ یاریاں نبھاتے ہیں، پھر وہ مرزائیوں کے ساتھ یاریاں نبھاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت سے غداریاں اور مکاریاں کرتے ہیں۔ اے مرن دی دیر لگ پتہ جانا ہے، قبر میں مرزا غلام قادیانی نے نہیں چھڑوانا، قبر میں آنا ہے تو رسول اللہ نے آنا ہے۔ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پہ گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اے فرشتوں پائے ناز سے اب بھلا میں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ تو یہ چند دن کی افسری کے لیے، چند دن کی شاہی کے لیے نہ رب کا حق بھلا دو نہ رب کے رسول کا حق بھلا دو۔ میرا اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔